بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا آج کا لیکچر نمبر 19 ہے جو بیس کرتا ہے گریک آرکیٹیکچر کی پراپرٹیز پر. گریک آرکیٹیکچر کی پراپرٹیز کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم اگر دیکھیں تو تقریباً 400 سال میں یونانیوں نے سیاست، فلسفی، حساب اور جیومیٹری، یہ تمام مضامین اور اصول ہیں جن کے تحت ایجادات کی تھی. یہ ایک بہت بڑا قدم تھا کہ جس نے یونانی تہذیب کو میسوپوٹیمیا اور مصر سے بالکل مختلف بنا دیا تھا. یونانی فن تعمیر کے عمدہ ترین نمونے ایران کی شکست اور سکندر کی موت کے درمیانی حصے میں بنائے گئے تھے. انہوں نے عمارات بناتے وقت قانونی کشش شکل کو غور سے دیکھا تھا اور اسی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنی تمام بلڈنگز کی بنیاد رکھی تھی. مندر یونانی آرکیٹیکچر کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہر کی سب سے اونچی جگہ پر گروپ کی صورت میں تعمیر کیے جاتے تھے. انہیں چار دیواری کے اندر چبوترے یعنی پلیٹ فارم پر بنایا جاتا تھا. اس کے علاوہ مشرق میں سیمنٹ بنایا تھا تاکہ حصے کو مزید مزین اونچائی پر لایا جاتا تھا تاکہ سورج کی پہلی کرن جو ہے شاندار طریقے سے تاثر پیدا کرتی تھی. مندر مذہبی عقیدت کو ظاہر کرتے اور بتوں کی حفاظت کے لیے بنائے جاتے تھے. ان کو بنانے میں خاص توجہ اور محنت استعمال ہوتی. شروع میں مندر لکڑی میں بنائے جاتے تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پتھروں کا استعمال، چونے کا پتھر اور سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا تھا. مندر کے فیچرز آف دا ٹیمپل یعنی مندر کے اہم فیچرز کیا ہیں؟ مندر کے 4 اہم فیچرز ہیں. پہلا ہے سیلا، دوسرا ہے روم آف ٹریجرز، تیسرا ہے پورٹیکو یعنی برآمدے اور چوتھا ہے مٹیریل یعنی مڈ برکس ہے. اب سیلا، سب سے پہلے ہم سیلا کے بارے میں بات کریں گے. سیلا ہے چاروں طرف سے بند کمرہ جس کا مقصود کہ دروازہ مشرق کی طرف کھلتا ہے اور یہاں دیوتا کا مجسمہ رکھا جاتا تھا. پھر نمبر 2 ہے بعض اوقات خزانہ رکھنے کے لیے بھی کمرہ بنایا جاتا تھا. نمبر 3 ہے پورٹیکوز، عمارت کے سامنے کی جانب اور برآمدے کے گرد متواتر ستون بنائے جاتے. چھتوں کو لکڑی سے مزین کیا جاتا، انہیں ریت اور مٹی کے گارے سے بنایا جاتا، اینٹوں سے ڈھک دیا جاتا اور ان کی تعمیرات بنیادی طور پر ستون اور کڑیوں کی مدد سے بنائی جاتی تھی. گریک آرڈر، اب ہم آج پڑھیں گے، جیسا کہ ہم مندروں کے بارے میں پڑھ لیا ہے، اب ہم پڑھیں گے گریک آرڈر کے بارے میں. یونانی فن تعمیر میں ستون یعنی گریک آرڈر کی بہت اہمیت ہے. بنیادی طور پر ستون 3 عمارتی لکڑی میں بنائے جاتے اور ان کے اوپر ریت اور مٹی کے گارے سے خوبصورتی کی جاتی. لیکن بعد میں 600 قبل مسیح میں انہیں پتھر میں تبدیل کر دیا گیا. یونانی لوگ اپنی عمارتیں سائنسی طریقہ کار سے بنانے لگے اور ان کے رائج کردہ طریقے کے مطابق عمارت بنتے لگی. ستونوں کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ کر بیم ڈال کر چھت ڈالی جاتی. اسی وجہ سے ستون اتفاق سے بنائے جاتے. جتنا بڑا پتھر یا سلیب ہوتا ہے یعنی 2 ستونوں کے درمیان پورا زمینی فاصلہ ایک بڑا پتھر یا سلیب کا پور کرتا تھا. یونان میں ہی زیادہ تر بادشاہوں اور گرج چمک وجہ سے پورٹیکوز یعنی عمارات بنائی گئی ہیں. فن تعمیر کے آرڈر کی ٹرم کہاں سے نکلی؟ کہ 3 حصے ہیں، بیس، کیپٹل اور انٹرپلیچر. کلاسیکل دور میں 5 قسم کے ستون بنائے گئے تھے جن میں لوگوں نے 3 کا استعمال کیا، باقی 2 جو ہے رومن فن تعمیر میں استعمال ہوئے تھے. پہلے کا نام ہے آئینک، پھر دوسرے کا نام ہے ڈورک اور تیسرا ہے کورنتھ. اب ہم پڑھنے والے ہیں، آگے آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے 3 طرح کے آرڈر جن کے بارے میں نے آپ کو نام بتایا ہے. پہلا ہے ڈورک، دوسرا ہے آئینک اور تیسرا ہے کورنتھین. اب آپ اسکرین پر دیکھیں کہ ڈورک آرڈر کے کتنے حصے ہیں اور کیا کیا حصے ہیں. یہ قدیم ترین آرڈر ہے اور اس میں درخت کے تنے کے ساتھ خوبصورت اور سادہ بنایا گیا ہے. ستون کی بنیاد یا بیس کے بغیر بنایا جاتا اور ان کے اوپر شیفٹ بنا دیا جاتا. 20 ابھار بنائے گئے، یہ ستون اوپر کی طرف جاتے ہوئے پتلا ہو جاتا اور اس کا خم باہر کی طرف نکل آتا جو انٹیٹس کہلاتا ہے. اگر آپ کو نظر آئے تو اس وقت آپ کو انٹیٹس بہت اچھے طریقے سے نظر آ سکتا ہے. یہ دیکھیں، اسی طرح جو ستون کے اوپر 3 حصے بنائے گئے جن کے اوپر کیپٹل کو سہارا دیا جاتا، تو یہ عام تحریر کا حصہ تھے. اس کو اوپر سے انٹرپلیچر بنایا گیا اور جس کے 3 حصے تھے. پہلا تھا جی آرکیٹری، دوسرا ہے فریز اور تیسرا ہے کارنیس. نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھی تاکہ وہ عمارت کے پانی سے بچا سکے. اس طرح اور ڈورک آرڈر کی بہترین مثال ہمیں پارتھنون مندر سے ملتی ہے. یہ مندر ایتھنا دیوی کے لیے بنایا گیا تھا. آئینک آرڈر،
یہ ستون لمبے پتلے اور نازک تھے. ان ستونوں میں تھوڑی بہت سجاوٹ تھی، اس لیے بہت کم استعمال کیے گئے. اوپر کے حصے یعنی کیپٹل کو 4 اسکرول سے بنایا گیا. یہ اسکرول گولائی میں لپٹے ہوئے کاغذ کی مانند بنائی گئی تھی اور ان کے نیچے ستون پر ابھار پیدا کیے گئے تھے. نچلے حصے میں مولڈ کی یعنی بیس یا مولڈ نہیں بنائی گئی اور اس کے مشہور ترین مندر ہے ایریکتھی. اگلا مندر ہے ہمارے پاس کورنتھین. اب ڈورک آرڈر کے بارے میں آپ کے سامنے ڈسکشن ہے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں 4 اسکرولز ان کیپٹل یعنی آئینک آرڈر. اسی طرح یونانی عمارت میں یہ ستون بہت کم بنا. اس کی وجہ یونانیوں کی سادہ طبیعت تھی. اس ستون کا استعمال سٹکوں سے پتوں کا گلدستے بنائے گئے. اسی طرح یہ پتے کینتھس اور لوریل پودوں کے لیے تھے. ان کا شیفٹ کٹاؤ کے ساتھ بنایا گیا اور اس ستون کا مجموعی تاثر درخت کا تھا. رومن دور میں اس ستون کو بہت پسند کیا گیا اور استعمال بھی کیا گیا کیونکہ وہ لوگ سجاوٹ کو پسند کرتے تھے. اب ہم آگے پڑھیں گے گریک والز یعنی یونانی دیواریں. ہر قسم کے پتھر کی دیواریں بنائی گئی. اس پہاڑی علاقے میں معماروں نے پولیگونی میسنری کا استعمال کیا یعنی ہر بلاک کی اپنی شکل اور زاویہ بنایا گیا. دیواروں کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آرے کی شکل کے لیے خود کٹے ہوئے تقریب کو ٹکڑوں کو بہت ہی اچھی طرح جوڑا گیا ہے اور دیواروں کو گالے کے طور پر لگا دیا گیا ہے. طریقے سے ہٹایا جائے خاص طور پہ جمیدار نے کی ہوئی احتیاط تو بعض اوقات لوہے کے کلیمز بھی لگائے جاتے تھے. آج کے لیے اتنا ہی. ہم نے گریک والز پڑھی، ہم نے گریک آرکیٹیکچر کے 3 مین پارٹ ستون پڑھے، ہم نے گریک آرکیٹیکچر میں مندر اور ٹیمپلس کے بارے میں ڈسکشن کی اور مجھے لگتا ہے کہ آج کی ڈسکشن بہت فروٹفل ثابت ہوئی ہوگی. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ کے بعد